ساری رات نیند نہیں آتی، اپنے گناہوں پر اس قدر پریشان رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور اللہ پاک سے معافی مانگتے تھے کہ بسا اوقات بے قراری سے نیند ختم ہو جاتی، اور کبھی کبھی مالی تجارت فرماتے تھے، یعنی صدقہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو صدقہ کر کے، اور کچھ نہ ملے تو ایک کھجور کا دانہ ہی صدقہ کر دو۔ اس طرح سے صدقہ کرتے تو یقین ہونے لگتا کہ اب تو جہنم سے خلاصی ہو گئی، اب اگر میری موت آ گئی تو میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ اہل اللہ کے دل دکھانے والے اور ان کے ستانے والوں کا اکثر یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ مبتلا مصائب اور آلام میں رہتے ہیں۔ حدیث بات میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اللہ ارشاد فرمائے جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ والوں کا دل دکھاتا ہے ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا خاص طور پر گستاخی اور بے ادبی کرنا تو موجب وبال ہوتا ہی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ شیخ کی بے ادبی جس سے آدمی کا اصلاحی تعلق ہو اور جس سے آدمی کو فائدہ ہوا ہو اور جس سے آدمی کی زندگی بدلی ہو، فرمایا اس کی گستاخی اور بے ادبی کرنا یہ تو موجب وبال ہے۔ چنانچہ اس تعلق میں بعض اعتبارات سے معصیت اتنی مضر نہیں ہوتی جتنی بے ادبی مضر ہوتی ہے، یعنی بسا اوقات عام گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے استاذ اور شیخ کی بے ادبی کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے، نافرمانی کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تاثیر اور انفعال سے پاک، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انفعال اور تاثیر سے، یعنی آپ اللہ کو اذیت نہیں دے سکتے، آپ اللہ کو ستا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے اثر نہیں لیتا۔ تو جب اس کو آپ ستا نہیں سکتے، اس کو آپ اذیت نہیں دے سکتے، اس کا دل آپ نے نہیں دکھایا، نہ آپ دکھا سکتے ہیں، تو وہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ بندے کا دل دکھاتے ہیں تو بندہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے اور اس کے دل میں وہ رنج اور افسوس رہتا ہے، اور جب تک اس کے دل میں رنج اور افسوس رہتا ہے، جب تک اس کے دل میں رنج اور افسوس رہتا ہے، اس وقت تک آپ مراتب بلندی کے طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کی ترقی، دینی ترقی، مذہبی ترقی ایک آدمی کے ساتھ رکی ہوئی ہے۔ آپ نے فلاں کا دل ستایا ہوا ہے، خاص طور پر اہل اللہ کا دل، اللہ والوں کا دل، خاص طور پر اس شخص کا دل جس سے آپ کی نسبت ہو، اصلاحی نسبت ہو۔ اور اس زمانے میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اصلاحی تعلق کسی نہ کسی سے قائم کرے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس آدمی کا شیخ نہیں ہے، مربی نہیں ہے، اس کا شیخ پھر شیطان ہوتا ہے، اس کا شیخ اور مربی شیطان ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے اس زمانے میں کسی جس شخص سے آپ کی مناسبت ہو، متبع سنت ہو اور قرآن و حدیث کا وہ پابند ہو، آپ اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ جس طرح سے آپ اپنے جسم کے احوال کسی ڈاکٹر کے ساتھ جا کے رکھتے ہیں، آپ کسی حکیم کے سامنے جا کے اپنے حالات رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، دوا استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم سب کے سب روحانی بیمار چل رہے ہیں، ہمارے دلوں میں دوسروں کی نفرت، ہمارے دلوں میں جاہ مرتبے کی محبت، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا بغض، ہمارے دلوں میں دوسروں کا کینہ اور حسد،
یہ سب ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی اصلاح ضروری ہے، اور ان کی اصلاح کا طریقہ کار یہ کہ آدمی کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی اچھائی کو دیکھ کر، نعمت کو دیکھ کر اگر دل جلتا ہے، توڑتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، اسے علاج کرنا چاہیے، اسے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الحج میں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اتنا سخت ڈانٹا ہے، کہا جس آدمی کا یہ گمان اور خیال ہو، یہ اس وقت کی بات، مشرکوں کو خطاب کر کے کہا گیا، یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، ان کا مقام بلند برداشت نہیں ہوتا تھا، تو یہ آیت تو گو کہ اس وقت کے ساتھ خاص ہے، لیکن حکم اس کا سب کے لیے، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ کیا ضابطہ نکلا؟ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، کہ جس کی ترقی دیکھ کر، جس کے کمال دیکھ کر تمہارا یہ گمان ہو، خیال ہو کہ اللہ پاک اس کی مدد کیوں کر رہا ہے، اور اللہ پاک کو اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے، ارشاد فرمایا فلینظر الی السماء، آسمان کی طرف چڑھے، اور پھر کیا کرے، ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، آسمان کی بلندیوں پر جائے اور جا کر وہاں سے مدد جو اللہ پاک کی آ رہی ہے اس مدد کو کاٹے، ختم کر کے آئے۔ کیا ایسا کرنے سے اس کا غصہ ڈر جائے گا؟ یقیناً نہیں ڈرے، اس لیے ان چیزوں سے آدمی دور رہے، اور یہ سب چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اثر سے پاک ہے، اور اس لیے توبہ کرنے سے فوری معافی مل جاتی ہے، اور اللہ پاک سے پھر ایسا ہی تعلق قائم ہو جاتا ہے، برخلاف اس کے کہ بے ادبی جب شیخ کی تھی تو چونکہ وہ انسان ہے، اس لیے طالب کی بے ادبی سے اس کے قلب میں خضوعت پیدا ہوتی ہے جو مانع ہوتی ہے، اور اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ شیخ کے قلب کا تکبر طالب کے قلب کو مقدر کر دیتا ہے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بیان فرمائی کہ اگر کسی چھت کی میزاب کے مخرج میں مٹی ٹھونس دی جاوے، جب آسمان سے پانی برسے گا اور تو وہ چھت پر تو نہایت صاف اور شفاف حالت میں آئے گا، لیکن جب میزاب میں ہو کر نیچے پہنچے گا تو بالکل گندا اور میلا ہوگا۔ اسی طرح سے شیخ کے قلب پر جو آسمانوں سے فیوز اور برکات نازل ہوتے ہیں وہ تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے مرید کی طرف وہ فیوز اور وہ برکات متعدی ہوتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں تو اس پر نالے کے اندر میل آ چکی ہے۔ بڑی پیاری مثال ذکر کرتے ہیں، پھر سمجھیں کہ اگر جس سے آدمی کا اصلاحی تعلق قائم ہو، اس کے دل میں اگر آپ کا تقدر آ گیا، اس کے دل میں کچھ آپ کے متعلق میل آ گیا، ورنہ فائدہ حاصل نہیں ہو، فیض نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ مثال ذکر فرمائی کہ آپ پرنالے کے اندر مٹی ڈال دیتے تھے، چھت پر پانی صاف ستھرا ہے، لیکن جب وہ پرنالے سے نکلے گا تو نیچے میلا ہو کے جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، کیونکہ جو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، ذکر کی کثرت سے، تلاوت کی کثرت سے تعلق اترتا رہتا ہے، اور پھر جب یہ تعلق ان کے تمام متعلقین کی طرف متعدی ہوتا ہے، سب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ نور شیخ کے قلب پر اترتا ہے، اور پھر اس سے ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا متعلق ہے کہ جس کے متعلق شیخ کے دل میں کچھ میل آئی ہوئی ہے تو اس کو فیض حاصل نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ کے قلب کو مقدر اور خراب کرنے اور مقدر رکھنے کا طالب پر یہ وبال ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جمعیت قلب کبھی میسر نہیں ہوتی، یعنی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ عمر پر پریشان ہی رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے
ارشاد فرمایا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل موجب تقدر شیخ، یعنی جس وجہ سے شیخ کا، استاذ کا یا مربی کا دل دکھا ہے وہ کوئی نافرمانی ہی ہو. نافرمانی ضروری نہیں ہے، وہ کوئی خلاف ادب کام بھی ہو سکتا ہے جس سے اس کا دل دکھا ہے، تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے، مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سب کو نکلنے کا غزوہ تبوک میں. کچھ لوگ نہیں نکل پائے اور کوئی عذر بھی نہ تھا، 3 اشخاص پیچھے رہ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے. بہت لوگوں نے کہا، منافقوں نے کہا کہ ارے بھائی آج ہی تم پہلی بار ہی غائب رہے ہو، نہیں گئے ہو، تم سے کیوں ناراض ہو گئے؟ یہ بات ہے، ہمیشہ تو جاتے رہے ہو، آج اگر گئے تو کیا بات ہے؟ اور مزے کی بات ہی کہ جنگ ہوئی بھی نہیں ہے، پھر اتنی ناراضگی. اللہ چاہنے والے تھے، ان کی زبان پر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کہتے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے روٹ گئے تو ساری دنیا ہم سے روٹی. اور تھا ہی ایسا ہی ہوا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا تو ان سے بات نہ کرو. اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ یہ دیکھیے کہ بیویاں آئی، ازواج ان کی بیویاں آئی. پہلے کہ رسول یہ ہمارے شوہر ہیں، آپ نے ان سے بولنے سے منع فرمایا، بیٹھاٹ ہمارا ان کے ساتھ کیا بنتا ہو؟ کہا گھر میں آئیں کھانا پینا دو، بات نہ کرو، بات نہ تو سب گھر میں آئیں بیوی بات نہ کرے، بچے بات نہ کریں، باہر جائیں کوئی بات نہ کرے. اطاعت اور فرمانبرداری دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمانبرداری کی مثال دیکھو. گھر میں ٹھیک ہے منع کیا تو یا کون سا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری، پھر باقی باتیں. 50 دن گزر گئے اور 50 دن کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو نازل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگ. تو کعب فرماتے ہیں دوسرے 2 جو میرے تھے وہ تو بیچارے بوڑھے تھے، باہر نکلتے ہی نہیں تھے، گھر کو ہی بیٹھ گئے، اور میں تو باہر نکلتا تھا، مسجد میں جاتا، آپ اسلام کو سلام کرتا، آپ نظریں نیچے کر لیتے. میں نماز میں کھڑا ہوتا، آپ کے نقشے سے مجھے دیکھ رہے ہوتے، جیسے جیسے سلام پھیرتا میں آپ کی طرف دیکھتا، آپ نظر نیچے کر لیتے. اللہ تو اپنے پسندیدہ اور محبوبین اور چاہنے والوں کی تنبیہ کے لیے کبھی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن وہ چاہنے والے بھی اتنے محبوب اور اتنے پکے، کیا مجال ہے کہ ہلے. سبحان اللہ. یہودیوں کے خط آئے کہ سنا ہے آپ کو آپ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، بھائی آپ ہمارے پاس آ جائیں، لالچے دیے، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے. آپ ہمیں جو کچھ ملا ہے فیض اسی طرح سے ملا ہے، اور ہماری کامیابی یہیں ہے، نہیں ہے نہیں. تو 50 دن کے بعد پھر توبہ نازل ہوئی. کعب فرماتے ہیں میں کہیں گھر کی چھت پر تھا، بس پریشان بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کی توبہ نازل ہو گئی ہے. تو بس میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سارا نکال کے اس کو دے دیا، جو کچھ تھا خوشی کے بارے. اور یہ آیت نازل ہوئی وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. اللہ پاک نے ان 3 کی توبہ کو قبول فرما دیا کہ جن پر زمین تنگ ہو گئی. اللہ، زمین تنگ ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا، سوچو تو صحیح. اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اب توبہ ہو گئی نا، اب گھٹانا نہیں. اب آپ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ، سینے لگا، گلے سے لگا، محبتیں بار ہو گئی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں تھا.
اس لیے بھائی یہ ضروری ہے اپنے دلوں کو صاف رکھو، خاص طور پر جس سے آپ کو دینی فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے حوالے سے اپنے دل کو صاف رکھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر موقع ملے تو طالب کو، سالک کو، یعنی جو اصلاح کے راستے طے کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے استاذ اور شیخ کے ساتھ سفر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں معیت رہتی ہے اور مختلف قسم کے سابقے رہتے ہیں جس سے دل کھل جاتا ہے اور آدمی گول میل ہو جاتی ہے اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ، اور مناسبت بڑھ جاتی ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے فیض اور پھیلتا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے فائدہ اور پہنچتا ہے۔ نیز ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ معیت سفر اصلاح میں بہت معین ہوتی ہے، بہت مددگار ہوتی ہے، کیونکہ سفر میں شیخ کو طالب کے مختلف قسم کے حالات اور معاملات کے مشاہدہ کا موقع ملتا ہے جس سے وہ روک ٹوک کر سکتا ہے۔ استاذ کے ساتھ، شیخ اور مربی کے ساتھ جب سفر کا موقع ملتا ہے تو دوران سفر اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو نامناسب ہوتی ہے تو اس پر وہ نکیر کر سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، ورنہ ایک آدمی وہ جو ہفتے میں، مہینے میں ایک دن، ایک آدھ گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے مجلس میں آیا، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس لیے جتنا تعلق ہمارا قوی رہے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فیض پہنچائیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ معاملات تو بفضل تعالیٰ جاری ہیں لیکن قلب میں فرحت نہیں پیدا ہوتی۔ تحریر فرمائے کہ خدا کا شکر کیجیے، رحمت تو ہے، فرحت نہ صحیح تو کیا ہوا؟ اصل چیز ہے اعمال کا کرنا۔ جو لوگ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کو اگر شیخ کوئی اعمال بتاتا ہے تو وہ اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، ان اعمال کی پابندی کی بنیاد پر فائدہ ہوتا ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت اندر کی کیفیت نہیں ہے لیکن عمل کر رہا ہوں، اعمال نہیں چھوٹتے، تو فرمایا اللہ کی رحمت حاصل ہے، فرحت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایسی بات نہیں۔ مجھے وہ جملہ یاد آیا، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لگے نیک اعمال نہ چھوڑا کرو، کبھی کبھی جی نہیں لگا چھوڑو نہیں، ناغا نہ عمل نہ کرو، استغفار روزانہ 100 مرتبہ ناغا نہ کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ ناغا نہ کرو، اللہ 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 100 مرتبہ اس کا ناغا نہ کرو، درود شریف 100 مرتبہ اس کا ناغا نہ کرو۔ اگر کسی دن موقع نہیں مل پایا کم کرو، 50 کر لو، 50 بھی نہیں مل پایا 25 کر لو، 20 کر لو۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ کبھی کبھی کھانے کی زیادہ طبیعت ہوتی ہے اور کبھی طبیعت نہیں ہوتی، کھانے کی جیسے طبیعت نہیں ہوتی ہے تو رات کو سوتے وقت سب کہتے ہیں اچھا بھائی 2 لقمے تو لے لو، تھوڑا سا تو لے لو، اس تھوڑا سا لینے سے بھی جسم کو تکلیف ملتی ہے، بالکل تھوڑا سا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ملے گی، ناغا تو نہیں رہے گا نا، ناغا نہیں ہو سکتا، اپنی غیر حاضری نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے آج آپ کلاس میں بچہ حاضر ہوا، سبق کچھ نہیں ہوا لیکن حاضری تو، حاضری کی بھی تو برکت ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو ذاکرین، ذکر کرنے والوں میں آج شمار کرا دو، ناغا نہ کرو کہ آج ذکر کرنے والوں کی فہرست جب اللہ کے یہاں گئی تو آج ہمارا نام نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، آج ہم غیر حاضر تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی تھا ذکر میں لیکن تھوڑا سا کم کیا ہے، یہ کیا ہے
تو ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ناغے سے بڑا سخت نقصان ہوتا ہے, بہت سخت نقصان ہوتا ہے, ترقیاں آدمی کی رک جاتی. ارشاد فرمایا کہ ایک بیوی نے شکایت کی کہ دوران ذکر ادھر ادھر کے فضول خیالات بہت پریشان کرتے ہیں. ذکر کے دوران خیالات آتے ہیں. فرمایا کہ ایسے خیالات کا کچھ غم نہ کریں بلکہ مباح خیالات کو غنیمت سمجھے. اچھے خیال آئے تو اچھی بات, جائز خیال ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ وقایا ہو جاتے ہیں معاصی کے خیال. عجیب بات, بڑی اہم بات. کیا کہا کہ اگر مباح خیال آ جاتے ہیں تو وہ غنیمت ہے, اس لیے کہ آپ کا ذہن ایک وقت میں ایک چیز سوچتا ہے. مثال کے طور پر دوران ذکر آنے کا خیال آ گیا, سونے کا خیال آ گیا, اپنی کچن کا خیال آ گیا, خواتین ہنڈی چھوڑ کے آئی ہیں اس کا خیال آ گیا. نہیں آنا چاہیے لیکن آ گیا. تو فرمایا یہ اس خیال سے تو اچھا ہے نا جو گناہ کا خیال آئے. اتنی اہم بات ہے. یہ تو اچھا ہے کہ جو گناہ کا, فحش کا, بے حیائی کا خیال تو نہیں آ رہا نا, کسی جائز کام کا خیال آ رہا ہے, مباح کام کا خیال آ رہا ہے, وہ کہ نہیں آنا چاہیے. فرمایا اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. اگر ہم سے دل کو بالکل خالی ہو جاوے, عجیب بات, دل اگر خیالات سے بالکل خالی ہو جاوے تو پھر معاصی کے خیالات آنے لگیں گے, نافرمانی کے خیال آئیں گے. اس لیے کہ شیطان پھر حملہ آور ہوگا. جب شیطان دیکھے گا کہ اس کا دل بھرا ہوا ہے خیالات سے, نہیں آتا, خالی گھر میں نہیں آتا. البتہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کا غلبہ نصیب فرمائے تب یہ خیالات بھی جاتے رہیں گے. جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. ایک صاحب سے جو وساوس کے سخت پریشان تھے, مفصل مضامین تسلی بیان کر کے فرمایا میاں بھلا جس کے سر پر اللہ ہو اسے کیا فکر, شیطان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ پاک اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, کیا اللہ تبارک تعالیٰ غالب, قدرت والا اور بدلہ لینے والا کافی نہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تبارک تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا نہیں ہے. اس پر ایمان رکھو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے ہو جس کو موت نہیں ہے, جس پر فنا نہیں. وتوکل علی العزیز الرحیم, اس اللہ پر بھروسہ کرو جو عزیز ہے, عزیز قدرت والا ہے, تمہارے کاموں کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے. الرحیم, بڑا مہربان بھی ہے. ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے, انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا, کہ بے شک شیطان کا داؤ نہیں چلتا, ایمانداروں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. نمبر 2, وعلى ربهم يتوكلون, جو صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں, شیطانوں کا داؤ ان پر نہیں چلتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. 2 شرطیں شیطان کے فتنے سے بچنے کی, سب کے سب صاحب ایمان تو ہے الحمدللہ. اب دوسری چیز ہے توکل پیدا کرو, اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ پیدا کرو. جب اللہ ہے میرے ساتھ, نہیں اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک آدمی کے دائیں بھی 2 گارڈ چل رہے ہیں, بائیں بھی 2 گارڈ چل رہے ہیں, آگے بھی گارڈ چل رہے ہیں, پیچھے بھی چل رہے, اب راستے میں وہ چل رہا ہے, دھڑلے سے چلے گا, کوئی موبائل نہیں چھین پائے گا اس سے, کوئی چوری چگاڑی کا خطرہ نہیں ہے, اعتماد ہے اس کو. اللہ کی ذات عالی پر اعتماد رکھو, دعاؤں پر اعتماد رکھو, ذکر پر اعتماد رکھو, کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو, دعا وہ دردہ پڑھ کے نکلو, بھروسہ رکھو, بس کچھ نہیں ہوگا. جس نے یہ دعا پڑھ لی
اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الدابه انت اعطني من ناصيتي ان رب العصر صبح میں جو پڑے گا شام تک اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری یہ بھروسہ رکھو شام کو پڑے گا صبح تک ذمہ داری ہے وہ بات مشہور ہے کتنا مشہور قصہ ہے ابو دردہ کو کسی نے کہا مکان کو آگ لگ دیں گے کیا کہہ رہے وہی مکان کو میرے مکان کو کیسے آگ لگ سکتا پھر کسی نے کہا مکان جل گیا کیسے جل سکتا ہے وہی پھر کسی نے کہا جل گیا نہیں وہی ہے پھر کسی نے آ کر کہا کہ ہاں وہ قریب آگ پہنچی بجھ گئی لوگوں نے جب کیسے کہا میں نے یہ دعا پڑھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو ایمان کا یہ حال تھا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد دو خبر دینے والوں کی خبر کو جھٹلا دیا نہیں ہو سکتا کیسے آگ جلائی نہیں جلا سکتا بڑا ایمان ہے حدیث شریف میں آیا کہ آخر زمانہ میں دین کا سنبھالنا ایسا مشکل ہوگا جیسا کہ چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا اتنا مشکل ہوگا اس لیے یہ وہی زمانہ ہے اس زمانے میں اپنی نظروں کا بچانا اپنے کانوں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنا اللہ و کلام سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسراف فضول خرچی نہ کرو آپ کو پتہ ہے فضول خرچی کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے جو دیکھنا فضول ہے وہ بھی فضول خرچی جو سننا فضول ہے وہ بھی فضول خرچی ہے جو بولنا فضول ہے وہ بھی فضول خرچی ہے جو چلنا فضول ہے وہ بھی فضول خرچی ہے یہ سب فضول ہے اسراف یہ سب میں ہے کپڑے پہننے والی چیزیں گھر میں کتنی ہیں اسراف ہے اتنے کپڑے گھر میں جمع کیے ہوئے ہیں خواتین میں خاص طور پر 20 25 30 جوڑے پورا سال استعمال نہیں ہوتے اللہ کی بندیوں یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے اسراف ہے کھانے کی چیزیں اتنی بناؤ جو گھر میں استعمال ہو جائیں زیادہ نہ کرو یہ اسراف ہے ہاں اس جذبے سے اس نیت سے زیادہ کرو کہ پڑوسی کا کام ہو جائے اچھی بات ہے اچھا جذبہ ہے فرمایا جب تم گوشت بناؤ تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کے کام ہو جائے یہ اچھی بات ہے اتنا کر لیا کہ جو پھر ضائع ہونے لگا پھر اگلے دن خراب ہوا پھر دیتے پھر گھر میں واسیاں کام کرنے والی آتی ہیں ان کو دیتے اس میں کوئی شک نہیں میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ تمہارا صدقہ نہیں قبول ہوگا نہ قبول ہوتا ہے لیکن آپ کا صدقہ وہی بہترین صدقہ ہے جو پاکیزہ طیب اچھے فریش مال سے صدقہ دے رہے جب وہ خراب ہونے کے قریب ہو کہ شام کو اب نیا بنے گا قرآن میں بات میں کہہ رہا ہوں قبول تو ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس پر اجر دے گا لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لیکن نہیں حاصل کر سکتے ہو کامل جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو نہ خرچ کرو کہاں گے وہ جذبے اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں علی دن بھر مزدوری کی تھوڑا سا آٹا لے کے آئے حضرت فاطمہ نے آٹا گھوندا روٹی بنی اللہ اللہ روٹی بنی اور 4 افراد ہیں اور 4 روٹی بنی ہیں اور ایک سائل آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا اور یہ کہا کہ بھائی قیدی ہوں ابھی رہا ہو کے آیا ہوں اے شریف گھرانے والوں مجھے کھانا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا اور بسم اللہ دیجیے روٹی دے دی بچوں نے دیکھا ہمارے امی ابو نے دے دی انہوں نے بھی دے دی 4 روٹیاں نکل گئی پانی سے روزہ افطار ہوا کچھ نہیں ملا دوسرے دن پھر روزہ تھا پھر شام کو اسی طرح سے دن مزدوری کی ہے تو تھوڑا سا آٹا جمع ہوا اور شام کو سامنے روٹیاں بن کے جب آئیں تو پھر ایک آدمی آیا دیکھا فقیر ہو
शरीफ घराने वालों मुझे खाना खिलाओ। फिर रोटियाँ उठा के दे दी। तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी रोटियाँ दे दी। 3 दिन का मुसलसल फाका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। फातिमा की कैफियत बेहोशी की सी। क्या हो गया? उनसे ये हाल है। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, इतनी बड़ी नेकियाँ, इतना बड़ा सदका भी कर सकता है। सदका माल कसीर से नहीं शर्त है, ढेर माल से शर्त नहीं है। जब तुम्हारी हदीस पाक में सबसे बेहतरीन सदका वो है जब तुम तंदुरुस्ती की हालत में दो और जब तुम्हें उस माल की ज़रूरत हो तो सदका दो। ये सबसे बेहतरीन सदका। दुनिया से रुखसत होने का टाइम आ गया तो फिर आदमी कहेगा इतना इतना फलां फलां को दे देंगे। अब खाने से रहा, अब खुद अच्छी अच्छी चीज़ें खा नहीं सकता, अच्छा नहीं चलो किसी को दे दो, फकीरों को खिला दो। ना ही जब तुम अच्छा खा सकते हो, अच्छा पी सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, उस वक्त सदका दो। तो बात ये कर रहा था, शुरू से बात यहाँ से चली थी कि जहाँ से इंसान को फैज़ पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है इल्म का, अमल का, उस जगह की आदमी कदर करे, उस शख्स की आदमी कदर करे और उसके दिल में अपनी बुराई न जाने दे। और अगर ऐसा होगा तो फिर तरक्कियाँ आदमी की रुक जाएगी, फिर फैज़ आदमी का रुक जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी तरक्कियाँ नहीं होती। और इरशाद फरमाया था कि बसा औकात ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपका इस्लाही ताल्लुक़ है, शेख है, उसके दिल में जो आपकी किसी वजह से जो है वो मैल आई है और नाराज़गी आई है, किसी गुनाह की वजह से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बसा औकात सुए अदब, ये अदबी से भी ऐसा होता है। इसलिए इस बात की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से अर्ज़ किया कि सदक़े का अहतमाम करो, रोज़ाना सदका किया करो, कोई दिन न छोड़ो जिस दिन आप सदका न दो। अल्लाह पाक कसरत तो नहीं देखता। आप ये ना कहें हमारे पास है ही नहीं है। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने तो कितने प्यारे सदक़े बताए। माल है वो दो, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ की चीज़ को हटा दो, ये भी सदका है। मुस्कुरा कर किसी मुसलमान से मिल लिया, ये भी सदका है। और इसी तरह से जनाब माँ बाप पर खर्च किया, ये भी सदका है। ये भी बच्चों पर खर्च किया, ये भी सदका है। तो रोज़ाना कुछ न कुछ सदका करके रहा करो, गुरबा तक पहुँचाया करो, मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की कोशिश किया करो, बेहतरीन सदका है। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों इंतहाई दर्जे की फैयाज थी, बड़ी सखावत वाली थी। वो एक मरतबा अज़वाज ने नबी इस्लाम की बीवियों ने पूछा, कहने के रसूल आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा पहले आपके पास कौन पहुँचेगा, यानी किसका इंतकाल होगा? तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, आपने फरमाया कि जिसके हाथ लंबे हो, जिसके हाथ लंबे हो। कहने लगे हमने बांस को छड़ी ली और हाथ नापने लगी, किसके हाथ लंबे? तो सौदा के हाथ लंबे थे। हमने कहा कि सौदा सबसे पहले इसका इंतकाल होगा। फिर आपने बताया भाई हाथ लंबे होने से मुराद जो ज़्यादा फैयाद है, सदका करने वाली है, तो वो ज़ैनब और ज़ैनब का इंतकाल सबसे पहले। आयशा और अस्मा दोनों बहनें रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हो गए सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बेटियाँ हैं, लेकिन आयशा की वालिदा अलग है, अस्मा की वालिदा अलग, दोनों की माँ अलग है। इंतहाई दर्जे की दोनों फैयाज थी, बड़ी सखावत थी। इनके भांजे कहते हैं बस मत पूछो क्या हाल था सखावत। अस्मा के बेटे कहते हैं आयशा के भांजे, तो कहा कि मेरी माँ भी सखावत में बहुत हद दर्जे की थी और आयशा भी, लेकिन एक बात ये थी कि आयशा के पास माल आता थोड़ी सत्तर रहती और मेरी माँ को जमा करती रहती थी, जब कुछ हो जाता तो सत्तर रहती। लेकिन मैं फैसला नहीं कर पाया कि दोनों में ज़्यादा फैयाज कौन थी, ज़्यादा सखावत करने वाली कौन थी। हाल दोनों का नहीं, सदका अपने माल से सदका किया करो। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। बहुत सारे आलाम, मसाए, परेशानियों ये सदके से निकल जाएंगे। लेकिन याद रखो बड़े इखलास के साथ सदका किया करो, बड़े इखलास के साथ, बड़े इखलास के साथ। अल्लाह
اس طرح سے دو سیدھے ہاتھ سے دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. پوچھا فرشتوں نے سب سے طاقتور کیا چیز ہے؟ اللہ آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور. اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ بنائے میں نے. اللہ پہاڑوں سے زیادہ سخت کچھ ہے؟ کہا ہاں پہاڑوں سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے. اللہ جی لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا آگ بنائی ہے جو لوہے کو پگھال دیتی ہے. اللہ اس آگ سے زیادہ کوئی سخت ہے؟ کہا پانی بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے. اور اس پانی سے زیادہ کوئی سخت ہے؟ کہا ہوائیں ہیں پانی کو اڑا کے بادلوں میں لے جاتی ہے. اس سے زیادہ کوئی سخت ہے؟ کہا مومن کے سیدھے ہاتھ کر دیا وہ صدقہ تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ان سب پر بھاری، ان سب پر بھاری. مال میں کثرت نہیں ہے، شریعت میں حسن ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارشاد فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے لاتا ہے. اکثر نہیں، اچھا. 2 روپے صدقہ کرو اخلاص کے ساتھ، 10 کرو اخلاص کے ساتھ. وہ 10 اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کروڑوں سے بہتر ہے. اس کی کوشش فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں اور اس ذکر کی روزانہ پابندی کرا کریں. جس طرح سے میں ذکر کرتا ہوں اس طرح سے آپ میرے ساتھ ذکر فرمائیں اور روزانہ پابندی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ. استغفر الله 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 من كل ذنب واتوب اليه 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 استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر میں استغفار کریں. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه 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 استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. الله جل جلاله الله 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 الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अब थोड़ा सा मुराकबा करते हैं। मुराकबे का मतलब ये होता है कि आप आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ तवज्जो फरमाएं और ये तसव्वुर करें कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा। ये जो मैंने जिक्र किए हैं इन अज़कार की बरकत से अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर मुतवज्जे हो रही है और मेरा दिल उस अल्लाह की रहमत को अपने अंदर ले रहा, जज्ब कर रहा, चूस रहा है और मेरा दिल बतौर शुक्र के अल्लाह अल्लाह कर रहा। ज़बान से अल्लाह नहीं कहेंगे, दिल से अल्लाह, दिल से इधर तसव्वुर रखें और किसी तरह से आँखें बंद करके ये तसव्वुर रखें।
لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو طریقہ کار ذکر کا بتایا ہے اس طرح سے روزانہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنا، آدھا سپارہ، ایک سپارہ، ایک ربع روزانہ اس کی پابندی کرنا۔ اور یہ جو اذکار بتائے گئے استغفار ہے، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ اور شعری اذکار ہو گئے، اور اسی طرح سے 5 دل کا مراقبہ ہو، دل میں اللہ کا کرنا ہے، اور چھٹا قرآن کی تلاوت۔ گناہوں سے بچنا ہے، دل کو گناہوں سے بچنا ہے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، آنکھ کو کان کو۔ پھر آپ اگلے بدھ کو آپ دیکھیں گے، اگر ایک ہفتہ آپ نے پابندی کر لیا، آپ دیکھیں گے کتنی کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے گا کہ روزانہ آپ خوب طاقت کی چیزیں کھا رہے ہیں، مقوی جسم کو طاقت دینے والی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، پیلے کھا رہے ہیں، یہ سب روح کو طاقت دینے والی چیزیں۔ تو گناہوں سے خوب بچنا ہے، بالکل گناہ کے قریب نہیں، اور اگر گناہ ہو گیا تو پوری توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، صبح ہو جائے اسی وقت توبہ کریں، شام کو اسی وقت کریں، کل تک نہ چھوڑیں، کل تک نہ چھوڑیں۔ یہ گندگی ہے گناہ، یہ جو ذکر آپ کریں گے نا اس ذکر کے انوارات نہیں آنے دیں گے یہ گناہ۔ پوری دو کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگایا ہے، ٹھنڈک کہتے ہیں کرنے کے لیے، کھڑکیاں دروازے کھول دو تو کوئی فائدہ نہیں، بالکل اسی طرح سے۔ اور کھڑکی دروازے بند کریں گے تو دیکھو کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل اسی طرح سے گناہ خری گناہ نہیں ہے۔ اگر ہو گیا پوری دھو، نظر غلط اٹھ گئی پوری استغفار کرو، زبان سے غلط بات ہو گئی پوری توبہ کرو، کان نے غلط بات سنی پوری توبہ کرو، اور غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ غصہ سخت رکاوٹ ہے اس راستے میں، سلوک کے منازل طے کرنے میں، اللہ تک پہنچنے میں غصہ بڑی رکاوٹ کر رہا ہے۔ غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمتیں نہیں آتی، خود تک۔ اور باقی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حیدرآباد سے، اور وہ ان خلیفہ حضرت عارف باللہ شیخ العرب راجم اور نقیب اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک خلافت ان کو ان سے حاصل ہے، اور دوسری خلافت ان کو حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، جو مولانا حبیب ذوالفقار صاحب کے شیخ، ان سے بھی خلافت ان کو حاصل ہے۔ تو بڑوں کا ہمارے پر اعتماد ہے، ہم کو قرآن ناقص لوگ ہیں، اللہ پاک کا فضل، اللہ کا کرم، ان بڑوں کا اعتماد ہے، جو ہمارے ساتھ اس اصلاحی سلسلے میں قائم ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔ خواتین اگر کوئی اس سلسلے میں قائم رکھنا چاہتی ہیں سلسلہ میں، تو وہ جو ہے یہ کریں کہ اپنے جو نا میرا فون نمبر ہے، اور اس نمبر پر اپنے شوہر اور یا کوئی غیر شادی شدہ ہے تو والد کی اجازت، شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت، غیر شادی شدہ ہے تو والد کی اجازت سے تو خواتین اس طرح سے بس وہ مجھے فون پر بتا دیں گی تو میں ان شاء اللہ سے اپنا تعلق اور اصلاحی جو ہے قائم ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ اپنی اصلاح کے لیے خط و کتابت ہے کہ آپ آئیں تو اپنے احوال لکھ کے ساتھ لائیں، پرچی پر یا ایک ڈائری پر لکھ کے لائیں، تو مجھے یوں کر لیا کریں کہ منگل تک گھر پہنچا دیا کریں گے تو بدھ کو جواب یا مجلس میں دے دیا کروں گا، تو جو بھی مناسب ہو جس طرح سے۔ کبھی موبائل پر ہو تو میں موبائل پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن موبائل سے زیادہ بہتر ہے کہ کاپی لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ موبائل سے پھر ریڈ ہو جاتا ہے، یہ باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں ساری زندگی، بعد میں بھی کام آنے کی۔ تو عام طور پر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تحریر میں وہ زندگی میں آپ کو کام آئے گا، 2 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو موجود ہوگا۔ موبائل پر تو نکل جائے گی چیز، اس طرح سے جو سلسلہ قائم کرنا چاہتے ہیں